حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین میں موجود بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور معزز ماؤں بہنوں، آج کی میری اس تقریر کی شروعات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ آج جس عنوان پر گفتگو ہم کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے تکبر کا انجام۔ در حقیقت آپ کی میری زندگی کے اندر چند باتیں ایسی ہیں جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کی میری زندگی کے اندر وہ باتوں کی بہت اہمیت ہے، ذرا قدر سے دیکھتے۔ آپ کی میری زندگیوں کے اندر بہت کام ایسے ہیں، وہ کاموں کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے ہمارے حساب سے، اور چند عمل، چند باتیں، چند چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے،
ہمارے پاس کوئی وہ بات کو سمجھنے کی یا وہ بات کو اہمیت کی یا وہ گناہ کے انجام کی کوئی حیثیت نہیں. آپ دیکھو ایسے پرفتن دور میں ابھی ہم چل رہے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے جو چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا آج معاشرے میں وہ ساری بری چیزیں عام ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. ایک وقت میں برا سمجھا جاتا تھا. بہت باتیں ہیں. جھوٹ اٹھا لو آپ, قدم قدم پہ جھوٹ, اور انسان کو کوئی اندازہ بھی نہیں کہ کتنی دفعہ جھوٹ بول رہا ہے ایک دن کے اندر, یہ زبان سے کتنی دفعہ جھوٹ نکل رہا ہے. آپ دیکھو ایک اور آپ نقطے پہ, سگریٹ نوشی کے متعلق آپ سمجھو, ایک وقت میں سگریٹ پینا ایسا میں اپنی ذاتی طور پہ یہ دیکھا ہوں, میں کم عمر ہونے کے باوجود بھی بڑے عمر کے لوگ بھی جب سگریٹ پینے والے ہیں, کبھی ان کے پاس سے میں گزرتا السلام علیکم میں بولتا تو وہ سگریٹ کو بولو. آج دور یہ ہو گیا نوجوان لڑکے لڑکیاں سڑکوں پر کھلے عام لوگوں کے سامنے یہ گناہ کا کام کر رہی اور کوئی ان کے دل کے اندر پچھتاوا نہیں ہے, چھوٹے بڑے ہر کوئی. ایک وقت میں بری بات سمجھی. ایسے ہی کئی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی نظروں کے اندر معمولی سمجھ رہے ہیں ہم, کیا ہونے کا ہے, کیا کرنے کا ہے, زبان سے کیا الفاظ نکال دیے, معمولی الفاظ نکال دیے, اپنے حساب سے معمولی ہے. لیکن یہ اللہ کے رجسٹر میں کیا لکھا گیا ہے, نامہ اعمال میں کیا لکھا گیا ہے, ہمارے نامہ اعمال میں یہ الفاظ کی کیا اہمیت ہے. کیا معمولی ہم سمجھنے سے وہ معمولی ہو جائے گا, کیا ہم اس کو چھوٹا سمجھنے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا. آؤ انہی باتوں میں سے ایک لفظ ہے تکبر. اللہ تبارک, کبر جو ہے نا, تکبر کا کسے آیا معلوم آپ کو, یہ لفظ کبر سے آیا, کبر بڑائی. تکبر کا معنی کیا ہے, کبر. لفظ کبر کا معنی ہو بڑائی. اللہ تبارک و تعالی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 میں کہتے ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے بھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ زمینوں کی, یہ آسمانوں کی, یہ زمینوں اور آسمانوں, یہ پوری ساری مخلوقات ہے, یہ ساری کائناتیں ہیں, یہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سارے چیزوں میں جو بڑائی ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ, اس کے لیے ہے وہ بڑائی, وہ کبریائی اس کے لیے ہے, وہ اس کے لیے ہے کہ وہ تکبر کر سکتا ہے, اس کی ذات کے لیے زیبا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. کبریائی کس کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ بڑائی کسی اور کے لیے, وہ اکیلا تنہا. اس لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ساری عبادتیں ہیں. یہ توحید الوہیت ہے, توحید الوہیت. ایک توحید کی قسم ہے توحید اسماء و صفات. جس طریقے سے عبادت اور عبادتوں کا ذرہ ذرہ حصہ اللہ کے واسطے ہے, ایسے ہی اللہ کے صفات بھی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ اللہ کی صفت کسی اور کو نہیں دے سکتے, اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت الکبیر ہے کہ ساری کی ساری بڑائیاں اس اکیلے اللہ کے واسطے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. ابھی وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں, یہ وقت کے اندر انسان شہرت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے, شہرت بولتے سمجھتے ہیں, شہرت بولتے کیا, فیم. فیم کا زمانہ ہے, فیم. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کو جانے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کو جانے اور جان کر اس کی جی حضوری کرے, ہاں اس کی ادب و احترام سے جھک کر سلام کرے, جب وہ آئے تو اس کو جو ہے نا عزت کا مقام دے, لوگ اس کو دیکھنے والے ہو, بھائی ہم تم کو دیکھنے کے لیے آئے, تم سے ملنے کے لیے آئے. کوئی اگر سوشل میڈیا پہ میں آ رہا ہوں یہاں پر, پوری جنب غفر آ رہی, اس کو خوشی ہو رہی. یہ دور ابھی ہے اس وقت کا. اس واسطے آپ دیکھو یہ فیم کے چکر میں, یہ لوگوں کے سامنے فیم ہونے کے چکر میں ایسے بھی دیوس مرد ہے جو اپنے بہو بیٹیوں کو سوشل میڈیا ویڈیو میں لے کے آ گئے. پہلے انہیں بنا رہا تھا ویڈیو, فیم کے چکر میں انہیں بنا رہا تھا, میں اٹھ گیا, میں کھانا کھا لیا, میں پانی پی لیا, میں کپڑے پہن لیا, انہیں کر رہا تھا پہلے. ٹھیک ہے بھائی, تیرا مسئلہ, تیری آخرت,
تو صحیح کرا غلط کرا کیا ہے تو دیکھ فیصلہ کر. لیکن یہ غلط ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہ میری بیوی, دیکھو میری بیوی کھانا کھا رہی, دیکھو میری یہ بیٹی ہے, ہاں بیٹی تم ذرا ناچ کے بتاؤ, باوا ویڈیو ریکارڈ کر رہا, بیٹی ناچ کے بتا رہی. یہ فتنے کا دور چل رہا ابھی اس وقت, یہ فتنے کا دور چل رہا ابھی کہ پوری کی پوری فیملی مل کے فیم کی چکر میں, لوگوں کے سامنے عزت بٹورنے کے چکر میں, اپنا اسٹیٹس بنانے کے چکر میں انسان جو ہے کہاں سے کہاں جا رہا ہے. آؤ کبریائی, آؤ تکبر پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, آپ یہ بات ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, جو گناہوں کی شروعات ہوئی, بولو گناہوں کی شروعات ہوئی, وہ 3 گناہوں سے ہوئی. گناہوں کی ابتدا, یہ کائنات بنی, یہ جب کائنات بنی تو 3 ایسے گناہ ہیں جن سے گناہوں کی ابتدا ہوئی. سب سے پہلے یہاں سے گناہ, یہ سارے گناہوں کی ابتدا یہاں سے شروعات ہوئی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نمبر 1 تکبر, نمبر 2 حرص لالچ حرص, نمبر 3 حسد, نمبر 3 حسد. کہتے ہیں تکبر سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان نے کیا, ابلیس نے کیا. یہ شروعات ہے گناہ کی, یہاں سے شروعات, تکبر کیا. حرص, وہ شیطان تکبر کرا, آسمانوں سے بھگا دیا گیا, الرجیم ہو گیا, مردود بنا دیا گیا. دوسرا حرص ہے, حرص کیا؟ آدم کو حرص نے جنت سے نکلوا دیا. اللہ اکبر. کیا حرص تھی بولو؟ یہ پھل کھا لیے تو یہ حرص. نمبر 3 گناہوں کی شروعات. تیسرا گناہ ہے حسد. آدم کے بیٹوں نے آپس میں حسد کیا, قتل ہو گیا. کتنے ہیں؟ پہلا گناہ تکبر, دوسرا حرص, تیسرا یہ بنیاد یہاں سے شروع ہوئے. دیکھو دنیا کے اندر گناہ یہاں سے شروع ہوئے. تکبر کیا ہے؟ تکبر کس کی صفت ہے؟ تکبر کون کرتے؟ تکبر مسلمانوں کا شیوا ہے کیا نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کا پورا. وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. یہ پوری آیت ہے نا. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا کہ تم اب آدم کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, ابا واستکبر, تکبر کیا اس نے, اور وہ اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا, کافروں میں سے ہو گیا. وکان من الکافرین. آپ یہ تکبر کے پورے آپ قصے کو سنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما منعک, کیوں ہم نے حکم دیا تھا نا تم کو, کیا چیز نے تم کو روک دیا, کیا چیز؟ دیکھو اب تکبر کیا ہے یہ سارے واقعے کے اندر, یہ ابلیس کا گناہ, ابلیس نے جو گناہ کیا, یہ ابلیسی عمل کہ یہ تکبر کی وجہ سے کہا ما منعک, کیا چیز نے تجھے روک دیا ہے ہمارے حکم پر عمل کرنے سے؟ تو ابلیس نے اللہ کو جواب دیا, کیا بولا؟ خلقتنی, کیا بولا؟ خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, تو نے مجھے آگ. خلقتہ من طین, تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا. انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں ابلیس؟ کیا بول رہا ہے؟ میں آدم سے بہتر ہوں, ہاں میں آدم سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, تیرا حکم اس لیے نہیں مان رہا میں کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں, آدم سے بہتر ہو کر آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ تکبر ہے. کسی کو اپنے سے کمتر بولو سمجھنا, یہ تکبر ہے, یہ تکبر ہے. آپ پورے قوموں کی پوری تاریخ نکالو. نوح علیہ السلام کی قوم, نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت دی گئی. نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ کیا تم ہمارے جیسے انسان ہو کے, تم معمولی آدمی ہو کے ہمارے کو سکھانے آ رہی, تم ہمارے سے کمتر ہے؟ یہ غریب فقیر لوگ آ کے ہم کو صحیح بات سمجھا سکتے, یہ غریبوں کی بات ہم نہیں مانتے. تکبر
تکبر کری ان کی قوم, اللہ نے ڈبو دیا ساری قوم کو. قوم سمود کو اٹھا کے دیکھو, یہ قوم سمود ہے, تکبر کیا ان کو, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے عذاب ڈال دیا. وہ قوم عاد کو اٹھا کے دیکھو, یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے, انہوں نے تکبر کر کے انکار کیا, اللہ نے عذاب کی گرفت میں لے کے آیا. اور اٹھا کر آپ دیکھو کون ہے یہ فرعون ہے, یہ حامان ہے, یہ شداد ہے. یہ فرعون کو تکبر نے لے ڈوبا. یہ ہارون ہے جس کو خزانوں سمیت ڈبے جو ہے نا زمین میں دھسا دیا گیا. نوح علیہ السلام, صالح علیہ السلام, اٹھاؤ آپ, شعیب علیہ السلام کی قوم, قوم مدین, تکبر کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. دھس رہے ہیں زمین کے اندر خزانوں کے ساتھ. قارون اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھس رہا ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ تکبر کرنا شیطانوں کی صفت ہے, ابلیس کی صفت ہے. تکبر کرنا کافروں کی, مشرکوں کی صفت ہے. تکبر کرنا مسلمانوں کا معاملہ نہیں. تکبر اگر آ رہا دل کے اندر, یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. ایک مسلمان تکبر نہیں کرتا, ایک مسلمان تکبر نہیں کرتا. کیا ہوتا بھائی تکبر کرنے سے؟ کیا ہوتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تکبر کا انجام کیا ہے. دیکھو آپ, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردالی. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردالی, الکبریاء ردائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے, تکبر میری چادر ہے. جو شخص مجھ سے اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم رسید کر دوں گا. اللہ اکبر. القیتہ فی النار, گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دوں گا اس کو. اللہ اکبر. تکبر کا یہ انجام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو جہنم رسید کر دیتا ہے. تکبر کی وضاحت کے سلسلے میں آپ یہ بات سمجھو کہ تکبر کیا ہے. اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے کیا؟ صاف ستھرے رہنا تکبر ہے کیا؟ اچھا علم حاصل کرنا تکبر ہے کیا؟ حلال کمائی پیسہ کمانا تکبر ہے کیا؟ تکبر کیا ہے یہ بات سمجھو. تکبر کا معنی کیا ہے سمجھو. آؤ سنو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جس کے دل میں رائے کے دانے کے ذرہ برابر بھی کبر ہوگا, ذرہ برابر بھی پراؤڈ, میں بہتر, لوگ کمتر. تکبر اگر آئے گا ذرہ بھی. جب یہ حدیث بیان ہو رہی تھی ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو اچھے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں, ہم صاف ستھرے رہنا پسند کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہننا, اچھے جوتے پہننا. اللہ کے نبی نے کیا کہا ان اللہ جمیل و یحب الجمال. ہاں بالکل, اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے. تم خوبصورت بن کے رہنا چاہتے ہو, خوبصورت بن کے رہو. خوبصورتی کو اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا تکبر کا اصل معنی کیا ہے. تکبر کے دو معنی اللہ کے نبی نے بتایا. پہلا معنی ہے تکبر کا حق کو جھٹلا دینا, حقیقت کو ٹھکرا دینا, حق کو نہیں ماننا, یہ تکبر ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا, یہ تکبر ہے اصل میں. نئے کپڑے پہننا, اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے, لیکن اچھے کپڑے پہن کے خراب کپڑے یا میلے کپڑے یا سستے کپڑے یا کم کوالٹی کے کپڑے پہننے والوں کو اپنے سے کم سمجھنا, یہ تکبر ہے اصل میں. تکبر کا یہ معنی ہے میں ان سے بہتر, انہوں میرے سے کمتر, میں ان سے افضل, انہوں میرے سے کم. آگے والوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنا, چاہے وہ کسی معاملے میں ہو. میں تہجد پڑھتا ہوں, تم تہجد نہیں پڑھتے, میں افضل ہوں, تم کمتر ہے, یہ بھی تکبر ہے. اللہ اکبر, یہ بھی تکبر ہے. دنیا کے معاملے میں تو دنیا کے معاملے میں, دین کے معاملے میں بھی تکبر نہیں کر سکتے. کیا کرنا ہے بھائی تکبر کے سلسلے میں؟ حق کو ٹھکرانا بھی کیا ہے؟ تکبر ہے. حق کو ٹھکرانا بھی تکبر ہے. حق کو ٹھکرانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ حق کو ٹھکرانے کا مطلب یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی گئی, آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی, ارے جاؤ یارو جاؤ, تم کیا ہمارے کو سکھا رہی,
تم کیا قرآن پڑھ کے بتا رہی, تم کیا حدیث پڑھ کے بتا رہی؟ جاؤ تمہارے جیسے بہت لوگوں کو دیکھ لیے, قرآن کی آیت آنے کے بعد, حدیث آنے کے بعد جو لوگ ڈاما ڈول بات کو کرتے ہیں, بات کو قبول نہیں کرتے, ہمارے باپ دادا کرتے تھے, صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہا, تم کیا جمعہ آ کے ہم کو آج بتا رہے ہیں؟ حق بات کو ٹھکرا دینا, حدیث کو ٹھکرا دینا, اللہ کی آیت نازل کی ہوئی آیت کو ٹھکرا دینا, یہ اصل میں تکبر ہے. حق کو ٹھکرانا تکبر ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر سمجھنا. اس لیے آپ سورہ حجرات اٹھا کے پڑھو. سورہ حجرات کے اندر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورہ حجرات کے اندر جو نصیحتیں کی گئی ان میں سے ایک نصیحت کیا ہے؟ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اللہ اکبر. سورہ حجرات کے اندر ہے. یہ مذاق اڑانا بھی تکبر کی علامت ہے کہ کوئی اپنے سے کسی کو حقیر سمجھ کے, ہاں تمہاری چٹھی اچھال کے تمہارے بارے میں 4-5 باتاں, آؤ بھائی 4 دوستاں 5 دوستاں مل گئے, تم کون سی برادری, ہم کون سی برادری, یہ خاندان, یہ قوم, ارے وہ لوگ تو ایسے ہیں, بلکہ ان کو جو ہے نا ان کی باتیں میں جو ہے نا گلی اڑانا, اور ان کے جو ہے نا کھلی اڑانا, اور ان کے بارے میں مذاق کی باتیں کرنا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم لوگوں سے بہتر ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز کسی کے عیب تلاش نہ کریں. اللہ اکبر. عیب جوئی نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ برے لقب سے نہیں پکارنا کسی کو. کس سے بولو؟ وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ. برے الفاظ میں نہیں پکارنا. یہ وہ نامہ رکھتے نہیں اپنے پاس, وہ نامہ نہیں رکھنا, جائز نہیں ہے اسلام کے اندر برے ناموں سے پکارنا. کب پکارتے معلوم ایسا؟ انسان اپنے آپ کو بہتر اور کسی کو کمتر جب سمجھتا ہے تو برے القاب سے پکارتا ہے. تکبر کی علامت ہے, وہ تکبر کا حصہ ہے ایک. سورہ حجرات پڑھو جا کر. اسی طریقے سے یہ جو تکبر ہے, تکبر کیا عمل میں آ سکتا, کیا کیا چیزوں میں تکبر آ سکتا؟ ان میں سے ایک کیا ہے دیکھو, اکڑ کر چلنا. اللہ اکبر. ذرا بولو, اکڑ کر. کیا مطلب ہے اکڑ کر چلنا؟ اکڑ کر چلنا کیا مطلب ہے؟ اکڑ کر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا سمجھ کے چلنا کہ میں سب سے بہتر, باقی سب مجھ سے کمتر. جم جا رہے ہیں آج کل نوجوان, جاؤ بھائی الحمدللہ اچھا ہے, جم کرنا, فٹ رہنا بہت اچھا ہے, لیکن فٹ رہنے جم کرنا. بولو, فٹ رہنے جم کرنا. اکڑ کے چلنے, بولو اکڑ کے چلنے. میں بولوں میں ایسا محفل میں آ گیا, ایسے ڈولے چھولے بنا لے کے, اتنی چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ پہن لے کے ایسا آ گیا تو سب لوگ ایسا جھک جانا میرے سامنے. ایسا آپ کا جم کرنا کوئی فائدے کا نہیں ہے, نقصان دہ ہے آپ کے واسطے. اکڑ کر چلنا زمین میں. چلن کیسی ہونا چاہیے؟ عاجزی کی, انکساری کی چلن ہونی چاہیے. عاجزی کی اور انکساری کی ہونا چاہیے چلن. اگر آپ رحمان کے بندوں کی صفت دیکھیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ رحمان کے سچے بندے تو وہ ہیں یمشون فی الارض, وہ جب چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ اکبر. عاجزی کے ساتھ چلو, اکڑ کے مت چلو. یہ اکڑ کے چلنا ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. لقمان, سورہ لقمان اگر آپ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑ کے چلنے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے یہاں پسندیدہ لوگ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اکڑ کے چلنے سے محلے والوں پر, تمہارے اکڑ کے چلنے سے مجلس والوں کے اوپر, تمہارے اکڑ کے چلنے سے لوگوں کے اوپر تمہارا ڈھاک بن رہا ہوں گا. ہو سکتا ہے تم اسٹیٹس بنانے کے واسطے اپنے کندھوں کو پھلا کر, اپنے سینے کو تنا کر, لوگوں کے سامنے اکڑ اکڑ کر چل کر اپنی عزت تم سمجھتے ہوں گے, لیکن اللہ کی نظروں کے اندر ایسا اکڑ کے چلنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہے. اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا, اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا. صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا. ابھی کیسا ہو گیا,
الگ الگ بہاؤں میں بہری پوری دنیا. ایک ٹرینڈ چل رہا اپنا اسٹیٹس بتانے کا. شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کون سے فنکشن ہال میں کر رہے ہیں؟ کون سے باورچی کو بلائیں؟ کیا رکھے؟ آپ کی شیروانی کتنے کی ہے؟ دلہن کے کپڑے کتنے کے ہیں؟ کتنے قسم کے کھانے رکھے؟ شادی تو شادی، علاج بھی اسٹیٹس ہو گیا آج. کون سے دواخانے میں؟ کتنا بڑا دواخانہ، 5 اسٹار کے سر کا دکھ رہا. کہاں پر جا رہے ہیں؟ وہ پہننے کے کپڑے برانڈ ٹرینڈ چل رہا. کون سے برانڈ کے پہنتے آپ؟ برانڈڈ کپڑے. یہ برانڈ ہمارا ہے، وہ برانڈ تو برانڈ. معمولی ایسا دیکھنے کی گھڑی کتنے کی؟ لاکھوں کی. کیا ہے؟ وہی ٹائم دکھ رہا جو 100 روپے کی گھڑی میں دکھ رہا. وقت تو وہی سب میں، وقت تو وہی سب کے اندر. لیکن ایک اسٹیٹس بنانے کے واسطے شادیاں اسٹیٹس ہو گئی، علاج اسٹیٹس ہو گیا، کپڑے اسٹیٹس ہو گئے، گھر اسٹیٹس ہو گیا. ہاں معمولی جوتے چپل جو 100 200 500 1000 میں آتے، لاکھوں روپے کے خرید کر پہننے جو ہے نا عادی ہو گئے. یہ سارے چیزیں تکبر کے واسطے اگر ہے، اپنا اسٹیٹس بتا کر دوسروں کے اسٹیٹس کو کم بتانے کے واسطے، اپنے اسٹیٹس کو اونچا بتانے کے واسطے، یہ بتانے کے واسطے ہم ہیں، تم پانی کم ہے، ہم ہیں، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے. اگر ایسی صفت ہے کہ کپڑے پہن کے جب میں کوئی فنکشن ہال میں آ گیا، کوئی اجتماع میں آ گیا، ایسے کپڑے پہن کے میں آ گیا کہ میں اکڑ کے چلتا ہوں، لوگوں کو بتانے کے واسطے برانڈڈ کپڑے پہنتا ہوں، میں ایسے کپڑے پہنتا ہوں، میں یہاں سے منگاتا ہوں، میں لندن کے کپڑے پہنتا ہوں، میں امریکہ کے کپڑے پہنتا ہوں، ایسا اگر سمجھتے ہیں اور اکڑ کے چلتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 کپڑے 2 چادریں پہن کر اکڑ کر جا رہا تھا، اکڑ کر چل رہا تھا. اس کی اکڑ، اس کا تکبر، اس کا اسٹیٹس بتانے کا طریقہ، لوگوں کو کمتر سمجھنے کا، اس کا جو تکبر تھا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اکڑ کے چلنے والے کو اللہ نے زمین میں ایسے دھسا دیا کہ قیامت کی صبح تک یہ زمین میں دھستا رہے گا ہمیشہ تک. اللہ نے دھسا دیا وہ شخص کو زمین کے اندر جو اکڑتا ہے زمین پر. تکبر اللہ کی چادر ہے. اترا مت پیسوں پر، دولت پر، علم پر، اسٹیٹس پر، گھر پر. ہاں اترانا نہیں ہے. ہم بہتر تم کمتر، یہ تصور ہی سب سے خطرناک ہے. ہم بہتر تم کمتر، یہ تصور ہی سب سے خطرناک ہے. مشرکان مکہ کو اٹھاؤ یا اس سے پہلے سارے لوگوں کو اٹھاؤ، اپنا اسٹیٹس کا دباؤ تھا. ارے تم کون ہے بھائی؟ تم آ کے ہم کو لا الہ الا اللہ پڑھا رہے ہیں آج، تم آ کے ہم کو دین کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، تم آ کے ہم کو راستہ بتا رہے ہیں. تم کون ہے؟ تم کب آئے؟ تم ہمارے سامنے کے بچے ہیں نا، تم ہمارے سامنے آئے. ہم تو پہلے سے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہاں پر جیے، ہمارے آبا و اجداد یہاں پر حاکم تھے. یہی اسٹیٹس. آؤ دیکھو میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہوں. میں نماز پڑھ لوں، میں توحید پہ ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک آدمی کے لیے برا آدمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک آدمی کا برا آدمی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر انہیں شراب پی کے آیا تو برا ہوتا، انہیں گالیاں دیا تو برا ہوتا، ہو سکتا وہ بھی. انہیں نماز چھوڑ دیا تو برا، ہاں بالکل ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا. ہاں بھائی انہیں سود کھا رہا تو برا، بالکل ہو سکتا، وہ بھی برا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو سب سے منیمل کرائٹیریا فٹ کیا ہے، وہ سب سے لیسٹ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. اللہ اکبر. آگے والوں کو اپنے سے کم سمجھنا یہ برے ہونے کی علامت ہے. اصل میں کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا کبھی بھی. کسی کو اپنے سے، کسی کو کالے کو گورے پر، کسی کو گورے کو کالے پر، کسی کو مالدار کو غریب پر، ہاں کسی عربی کو اجمی پر. ذرا دیکھو آپ، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اللہ کے یہاں مقرب ہے جس کا تقوی ہے. اور تقوی کہاں رہتا ہے؟ بولو
التقوی وہاں ہونا معلوم نہیں ہے کس کا کیا تقوی ہے, اللہ کے پاس کیا اسٹیٹس ہے. کل قیامت کے دن جائیں گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کتابیں کھلیں گی آپ کی اور میری, تب سب کا اسٹیٹس سب نظر آئیں گا. تکبر خطرناک گناہ ہے بہت. باتوں باتوں میں نکال دیتے ہیں ہم, باتوں باتوں میں تکبر کی علامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا اپنی زبان سے انجانے میں ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اللہ کو سخت ناگوار گزرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ زبان سے انجانے میں وہ الفاظ نکالنے کی وجہ سے جہنمیوں میں اس کے نام کو لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا تول مول کے بولو, ذرا معاملہ تول مول کے کرو. یہ دنیا 60 سال کی 70 سال کی ہے, اس کے بعد سب ختم ہو جانے والا ہے, کل قیامت آئیں گی. ایک بادشاہ بول رہا, ایک بادشاہ کیا بول رہا, میں, میرا تاج, میری حکومت, میں ہوں بول کے بول رہا, تکبر بتا رہا. تو ایک وزیر کھڑے ہوا تھا, وہ وزیر والا, بادشاہ سلامت, ذرا ایک سوال ہے, اگر آپ مر گئے, مرنا تو ہے نا, اگر آپ مر گئے تو 2 چیزیں ہیں, آپ کی سلطنت اور دولت, اور آپ کا تکبر. کیا بول رہا ہوں نے, دیکھو آپ, بادشاہ تکبر میں بول رہا, میں, میری دولت, میری سلطنت, میری جاگیر, میرا پیسہ, میری فوج. وزیر بول رہا, بادشاہ سلامت ذرا سنو, اگر آپ مر گئے, موت آ گئی آپ کو, تو ایک طرف آپ کی سلطنت اور دولت ہے, ایک طرف آپ کا تکبر ہے. مر گئے تو دونوں میں سے ساتھ کیا آتا آپ کے؟ دولت ساتھ آتی, تکبر ساتھ آتا. تکبر کا گناہ ساتھ آتا. مر جائیں گے, تکبر کا گناہ ساتھ آئیں گا کل قیامت کے دن. دولت ساتھ نہیں آنے والی ہے جس پر تکبر کر رہے ہیں. اکڑ کے چلنا تکبر کی علامت ہے. اکڑ کے چلنا, کیسا چلنا ذرا بولو, عاجزی سے. کیسا بولو, عاجزی سے, انکساری کے ساتھ چلنا ہے ہم لوگوں کو. ایک اور عمل ہے, ایک اور عمل. کیا عمل ہے دیکھو, ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا بھی تکبر ہے. اللہ اکبر. بولو, ٹخنوں کے نیچے بھی کپڑا لٹکانا کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں سے کل قیامت کے دن اللہ نہ بات کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کو پاک کرے گا. اللہ اکبر. نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کو پاک کرے گا, نہ نظر رحمت ڈالے گا ان پر. 3 قسم کے لوگ ہیں. کیا ہے وہ بندہ جو تکبر سے اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے, اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کل قیامت کے دن. ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا یہ بڑا گناہ ہے, بہت معمولی گناہ نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حدیث سن کے پوچھ رہے ہیں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میرا کرتا, میرا تیبن بار بار کھسک کھسک کے نیچے ہو رہا ہے, بار بار بولو نیچے ہوتے جا رہا ہے. کہا ابو بکر تم تکبر سے تو نہیں کر رہے نا, ہو جا رہا وہ. اور حدیث کے الفاظ ہے, کیا کر رہے ہیں, بار بار ہو جا رہا. ابو بکر صدیق کیا کر رہے ہیں, بولو اوپر کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہو جا رہا, نیچے ہو جا رہا. آپ اوپر کر رہے ہیں, وہ نیچے ہو جا رہا. ہاں کیا ہے اس میں؟ بعض لوگ بولے نہیں دیکھو ابو بکر صدیق کا کپڑا نیچے تھا تکبر کی وجہ سے نہیں, بول تو اللہ کے نبی چھوڑ دیے نا. نہیں میرے بھائی, ابو بکر صدیق اوپر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ ہو جا رہا تھا. تم لٹکا کے پھر کے اجازت نہیں لے سکتے, تم تو خود اپنی مرضی سے لٹکا کے پھر رہے نا. ابو بکر صدیق بولے ہو جا رہا, میں کر رہا ہوں نہیں. تکبر یہ عمل ہے, ٹخنوں کے نیچے کپڑے. کیا کرو, کاٹ لو انشاءاللہ. بولو ذرا زور سے بولو, کیا کرو, کاٹ لو. تکبر کی علامت ہے. بعض ضعیف روایتوں میں ایسا بھی ہے, بعض ضعیف روایتوں میں ایسا بھی ہے ٹخنے کے نیچے کپڑے رہے تو وضوش نہیں ہوتا. بولو وضوش نہیں ہوتا, وضو نہیں ہوا تو نماز ہوتی ٹخنے کے نیچے کپڑے رہنے سے. بعض ضعیف روایت میں ایسے آئی, روایتیں آئی ہیں ایسی کمزور روایتیں. کیا کرنا ہے بھائی, یہ تکبر کی علامت ہے, بچنا ہے ہم لوگوں کو سے. ٹخنے کے برابر, ٹخنے کے اوپر رکھو انشاءاللہ. غفلت میں انجانے میں ہو گیا تو بعد میں اصلاح کر لینا. ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھو آپ ایک سچویشن رکھ رہا ہوں,
نئے کپڑے لے کے آئے آپ ٹیلر کے پاس سے, پہن کے نہیں دیکھے اور ڈائریکٹ پہن لیے جب جانا ہے آپ کو, اور جب جانا ہے جب بھی پہن لیے تو کیا دکھ رہا آپ کو, ارے اس کی کوشش کر لو جتنا ہو سک رہا اوپر, پھر جب نیکسٹ ٹائم پہ پہنیں گے تو کیا کرنا, ہاں چھوٹے کرنا فوراً. آپ سلا دیے اتنا, اب چل رہا اتنا, نہیں اوپر کرنا چاہیے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کتنی اہم ہے معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جائیں گا, اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گا بندہ. 3 قسم کے لوگ ہیں, ان میں پہلا کون ہے, صحیح مسلم کی روایت میں, جو تکبر سے اپنے ٹخنوں کو, اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. نمبر 2, احسان جتانے والا, احسان کر کے ہم احسان کرے بول کے لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے پٹارا کرنے والا, لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے والا, ہم کرے تو, ہم دیے تو, ہم ہے تو, ہم نے کیا, ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے مدد کی, یہ احسان کر کے لوگوں پر احسان جتانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نہ احسان جتانے والوں کو دیکھے گا, نہ نظر رحمت کرے گا, نہ ان کو پاک کرے گا. اور تیسری قسم کے لوگ کون ہیں, جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچنے والا. اللہ اکبر, بولو کون, جھوٹی قسم کھا کے سامان. تاجر لوگ ذرا اس طرف توجہ دینا, آپ سامان بیچ رہی, جھوٹ بول کے سامان نہیں بیچنا, سچ بول کے بیچو. سچ بول کے سامان بیچیں گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں سچ بول کر سچے تاجر, سچائی کے ساتھ سودا کرنے والا, سچائی کے ساتھ بزنس کرنے والا, سچائی کے ساتھ ڈیل کرنے والا, سچائی پر بزنس کرنے والا, کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. جھوٹ مت بولو, میرے کو جتنے میں پڑی تم آپ کو اتنے میں, نکو بولو, وہ سب نکو بولو, جھوٹ مت بولو. اگر بولنا ہے تو پھر سچ بولو. آج کل ایسا ہو گیا, ایسا سمجھتے ہیں لوگ تھوڑے منافع کے لیے جھوٹ بول کر تجارت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر, اوریجنل ہے بھائی, بولو اوریجنل, ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا. میں بول رہا ہوں نا, جھوٹ بول کر آج کل چل رہا مارکیٹ کے اندر فیک پروڈکٹس, کیا بولتے ہیں اس کو, کیا فرسٹ کوالٹی کیا بولتے ہیں, ہاں نمبر 1 بولتے ہیں. دیکھو کیا نام رکھے, دیکھو آپ ڈپلیکیٹ کا, جو برانڈ بنا رہا ہے اس کے علاوہ جو لوگ کاپی کر کے بنا رہے ہیں اس کا نام A1. جھوٹ نہیں ہے کیا یہ جھوٹ ہے, بول کے بیچنا ہے. یہ سیکنڈ کوالٹی ہے, یہ کاپی ہے اس کی. بھائی آج کل چل رہا بہت ساری چیزوں کے اندر کاپی کر رہے ہیں اور برانڈڈ اوریجنل بول کے ایسا بیچ رہے ہیں لوگوں کو. جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچنا ہے. جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والے, تجارت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے اندر رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گا. اکڑ کے چلنا ہو گیا ہے, ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا ہوا ہے 2. تیسرا ہے صحیح بخاری کی روایت, خود پسندی. اللہ اکبر, بولو ذرا زور سے بولو, خود پسندی بولتے سمجھتے, میں میرے کپڑے ذرا دیکھو, میرا ہیئر اسٹائل کہاں کاٹا تم بال, میں معلوم آپ کو, میں کہاں کاٹا تو معلوم, معمولی آپ کے 100 روپے والے حجام خانے میں سمجھ رہے ہیں آپ. ہم اسپا کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں یہ, ارے بولو یار, تم نہیں جاتے تم لا, او اسٹیٹس بتانے. اللہ اکبر. اللہ کے بندو, اگر تمہیں شوق ہے تم کر رہے ہو, کرو, مسئلہ نہیں ہے, تمہارا پیسہ ہے, تم اللہ نے تم کو دیا ہے, تم خرچ کر رہے ہو, تم کہاں پر کر رہے ہو, کہ تم اس کو تمہارا حساب اس کو ہوگا. لیکن خود پسندی کے اندر آ کر خود کو لوگوں کے سامنے وہ اعلیٰ بتانے کے واسطے, لوگوں کو کمتر بتانے کے واسطے, یہ عمل بڑا خطرناک ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی بالوں کو زبردست جما کے, کنگھی کر کے, اچھا خوبصورت لباس پہنا کے, اپنے آپ کو خوبصورت بتانے کے واسطے, لوگوں کو اندر اعلیٰ اور عرفہ دکھانے کے واسطے اپنی خوبصورتی, ہاں اپنے کپڑے, اپنے بال اتراتے ہوئے چل کے جا رہا ہے خود پسندی کے اندر. آج یہ جو گیا خود پسندی کا دور ہے, میں سب سے اچھا ہوں باقی سب بیکار ہے, ایسا تصور آ گیا ہے. میں سب سے بیسٹ ہوں, میرا ایمان سب سے اچھا, دوسروں کا ایمان سب سے کم, میرا اسٹیٹس سب سے بہتر, میری عزت. خود پسندی کے معاملے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں خود پسندی میں ایک بندہ بال جما کے, کنگھی کر کے, اچھے لباس کے ساتھ, خوبصورت لباس کے ساتھ اکڑ کے جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا سخت ناگوار گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خود
موت پسند انسان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اور اللہ نے زمین میں دھسا دیا اس کو. اللہ اکبر. ذرا آپ غور کرو, 2-3 دفعہ سن لیے زمین میں دھسا دیے, قارون کو زمین میں دھسا دیے, 1-2 چادر پہننے والے کو, یہ کنگھی کر کے اچھے لباس پہن کے تکبر کرنے والے کو. ذرا آپ دیکھو گناہوں کے اندر بعض گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ انسٹنٹ رزلٹ دیتے ہیں, ان میں سے ایک تکبر ہے. تکبر کر رہا, اگر کوئی تکبر کر رہا تو شامت آ گئی, یہ سمجھ لینا. اگر کوئی تکبر کر رہا تو اس کی شامت آ گئی. ایسا بولتے گیدڑ کی موت ہے تو انہیں شہر کی طرف آتا, بلکہ اس کو دیکھ کے سمجھ جانا رہتا. تکبر کا معنی انسان کا اختتام. تکبر نہیں کرنا, کسی بھی چیز پر تکبر. سب کے متعلق اپنے دل میں کیا بات ہونا, الٹ ہے مسئلہ بھائی. صحابہ کرام اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے سب سے. اللہ اکبر. صحابہ کرام اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے, نیک اعمال کے اندر, ہر چیز کے اندر عاجزی سے, انکساری سے رہتے تھے صحابہ کرام. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے, خلیفہ ہے. ذرا بولو کیا ہے خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا, ذرا جانو جا کے. خلیفۃ المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین. خلیفہ ہوتے ہوئے کندھے پر کپڑوں کی گٹھی لے کے اٹھا کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بولو, گٹھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. امیر المومنین, یہ آپ کی شان ہے, آپ کی شان کے خلاف ہے یہ, آپ کیوں؟ بولے یہ کام میں کرتے رہتا ہوں تاکہ میرے دل میں تکبر نہ ہے. اللہ اکبر. تکبر سے بچنے کے لیے دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں. انسان چھوٹے موٹے کام کرنے سے کیا کرتا ہے, آج کل تو ہیرو گیری چل رہی صاحب. حیدرآباد میں تو پورے حیدرآبادی نوجوان ہیرو ہے, نوابہ ہیں پورے. وہ بیچارے یو پی سے, بہار سے آ کے یہاں پر ٹھہر کے پین بیچ رہی, کنگھی بیچ رہی, دستی بیچ رہی, اینک بیچ رہی, گھڑی بیچ رہی, بیلٹ بیچ رہی, پاکٹ بیچ رہی. اپنے نوجوانوں کو ٹھہر کے بیچنے میں شرم آ رہی, اور اس سے 100 روپے مانگ رہے ہیں, اس سے 100 روپے مانگ رہے ہیں. مانگنے میں شرم نہیں آ رہی لوگوں کو, مانگنے میں شرم نہیں آ رہی. اماں بابا کے پیسوں میں زندہ ہے, 4 روپے کمانے کے قابل نہیں ہے, اور شرم آ رہی ان کو. کیا بھائی آپ کی اتنی عزت, سبحان اللہ. آپ کو کام کرنے میں شرم ہے, آپ کو حلال پیسہ کمانے میں شرم ہے. عزت حلال کمانے میں ہے. بولو ذرا بولو, عزت حلال کمانے میں ہے. ایسا لوگوں سے 100-200 منگ کے کھانے میں عزت نہیں ہے, وہ بے عزتی ہے اصل میں, وہ سمجھو. بہت ہے. کتنے بے روزگار نوجوان ہیں ذرا دیکھو آپ, کتنے نوجوان ہیں بے روزگار نوجوان, چبوتروں پہ, نکڑوں پہ, ہوٹلوں پہ, ادھر ادھر. اماں بابا پریشان ہے, کب جاتا, کب کماتا, کب لا کے دیتا, کب ذمہ دار بنتا بول کے پریشان ہے. انہیں لاٹھوری کی زندگیوں میں پوری رات باہر رہا, دن بھر سوتے پڑے ہر گھر کے اندر. محنت کرو. صحابہ کرام خلیفۃ المومنین کپڑے اٹھا رہے ہیں. چھوٹے موٹے کام کرتے رہنا, خود کرنا اپنے ہاتھوں سے. تکبر نہیں آتا اس سے. غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, فقیروں کے ساتھ بیٹھنا, جا کے ہاں ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا کھانا, ان کے ساتھ دستر شیئر کرنا. تکبر نہیں آتا ایسا کرنے سے. جو کام کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ ضرور کرنا. ذرا بولو, جو کام کو آپ وہ ضرور کرنا. تکبر نکلتا اس سے. اور کہے کا تکبر بھائی, کس بات کا تکبر ہے اپنے کو؟ ہاں, کس بات کی اکڑ ہے؟ دولت کون دیے؟ اللہ. عزت کون دیے؟ اللہ. جان کون دیے؟ اللہ. سب اللہ کا ہے. علم کون دیے؟ اللہ. سب اللہ دیے. تکبر کس بات کا ہے؟ اکڑ کس بات کی ہے؟ کسی نے بہترین کہا, زیادہ نہ اکڑ اے آدم کے بیٹے, زیادہ نہ اکڑ اے آدم کے بیٹے. اکڑ تو مردوں میں ہوتی ہے. اکڑ کس میں ہوتی؟ ذرا دیکھو خود مردے کو دیکھو آپ جا کے. مردہ کیا رہتا؟ کیا رہتا مردہ؟ بولو. اکڑ جاتا. زندہ کیا رہتا؟ ہاں,
زندہ ہے تو زندگی کی مثال چکے رہو. خود پسندی. کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک ہو گیا اکڑ کے چلنا، اور ایک ہو گیا ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا، اور تیسرا ہے خود پسندی، خود کی تعریف، خود کے کپڑے لوگوں کے سامنے. چوتھے نمبر پہ ہے ایسا بھی عمل تکبر ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے عزت سے کھڑے ہو جانا. یہ کیا ہے بولو ذرا؟ ہاں تکبر ہے یہ بھی. میں کہیں بھی چلے گیا محفل میں تو میرے کو دیکھ کے کھڑے ہو کے ملنا. آج کل بہت ہے نہیں کھڑے تو انہوں برا مان جاتے، نہیں کھڑے تو ان کو ایسا دکھتا کہ ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں سر کا دکھتا. ہاں اگر دیکھو کوئی اگر اپنی طرف سے کھڑے ہو کے میرا تو ملنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہوتے، جب آپ کی چہیتی بیٹی گھر میں آتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر کے ان کے پیشانی پہ بوسہ دیتے. اللہ اکبر. ہاں آپ اگر کسی سے کھڑے ہو کے ملنا چاہ رہی، اگر اس کے اندر تکبر کی علامت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ شخص چاہ رہا کہ میں جہاں پر جاؤں، میں جس مجلس میں جاؤں لوگ کھڑے ہو جائیں میرے ادب میں، میرے احترام میں، تو یہ حدیث سنو، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. ترمذی کی جو ہے نا روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اللہ اکبر، جس کو یہ عمل اچھا لگتا ہے کہ لوگ عزت سے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ اکبر. یہ تکبر کا انجام ہے. اصل میں یہ تکبر کا انجام ہے کہ انسان اپنے واسط لوگوں کو کھڑا کرے. صحیح نہیں ہے یہ بات، یہ عمل صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ نہیں دیکھیں گا کل قیامت کے دن. کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. 3 قسم کے لوگ. اس سے پہلے والی حدیث میں 3 تھے نا، یہ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھا زانی، جو بڑھاپے کی عمر کو ہوا اور وہ زنا، ایسا بوڑھے زانی کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا. اور جھوٹا بادشاہ یا جھوٹا حکمران کہ تخت پہ بیٹھے ہوا ہے، پوری طاقت، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. طاقت رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت کس کو پڑتی؟ کمزور کو نا. اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہ کو چھپانے کے واسطے ایک طاقتور آدمی ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جھوٹے حکمران جو حکمرانی پر ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں. اور تیسرا متکبر، یعنی تکبر کرنے والا فقیر، کہ ایک تو اللہ کچھ بھی اس کو نہیں دیا، نہیں نوازا، فقیری کی حالت میں پھر بھی تکبر کر رہا، ایسے تکبر کرنے والے فقیر کی طرف بھی اللہ نہیں دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، انسان بول رہا میں برانڈڈ کپڑے پہن لیا، میری اینک برانڈڈ، میری گھڑی برانڈڈ، میرے جوتے برانڈڈ، میں اکڑ کے، میری باڈی دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہے، ایسا چیسٹ، ایسے ڈولے شولے، ایسا پرفیوم، ایسا تکبر کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں پھر کے انسان واہ واہی بٹو تو رہا ہے یہ دنیا کے اندر. میرا گھر دیکھے کیسا ہے، میری شادی کیسی ہوئی دیکھے، میرے ولیمے میں کیا کرا میں آپ دیکھے، کون سی گاڑی میں گھومتا ہوں آپ دیکھے. تکبر کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو آؤ سنو یہ تکبر کیا کرے گا کل قیامت کے دن. اللہ کے نبی کہتے ہیں ترمذی کی روایت کے اندر، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کے سروں کو تو انسان کے رکھے گا، لیکن ان کے دھڑ کو چونٹیوں کے دھڑ بنا دے گا. اللہ اکبر. چونٹیوں کے مانند ہوں گے ان کے جسم، ان کے جسم چونٹیوں کے مانند ہوں گے. ذلت و رسوائی سے ان کو گھیر دیا جائے گا. جو دنیا کے اندر تم عزت حاصل کرنے کے واسطے تکبر کر کے اتراتے تھے، لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، یہی تکبر کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی بن کے ان کو گھیر لے گا اور جہنم کی ایک خاص وادی میں ان کو ڈالا جائے گا، جس وادی کے اندر جہنمیوں کا پیپ جمع ہوگا، وہ ان کو پلایا جائے گا. اللہ اکبر. جہنمیوں کا پیپ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر بن خطاب ایک سفر پہ ہے،
سفر پہ ہے, سفر میں 7 غلام بھی ہے. دیکھنے والوں نے کیا دیکھا, امیر المومنین کی حرکت کیسی کہ کبھی کبھی امیر المومنین نیچے اتر کے پیدل چل رہی ہیں, غلام کو اوپر بٹھا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. آج کل وہ سسٹم چل رہا نہیں اپنے پاس, شادیوں میں نیا تماشا کر رہے ہیں, سب چیزوں کے اندر اپنے پاس نئے نئے تماشے ہو رہے ہیں. سفاری میں ایسا ہاف فستین میں کالے کپڑے پہنا کے تھوڑے لوگوں کو لا لے رہے ہیں, ایسا کیا بولتے ہیں اس کو, بانسر. بانسر کا فیشن چل رہا آج کل. ایسا آ رہے ہیں نوشا, تو ایسا پورا چاروں طرف سے ایسا رہنا, پورا دکھنا لوگوں کے سامنے. کیا دکھا رہے ہیں, کس کو دکھا رہے ہیں, کیا دکھانا ہے, کیا ہے یہ, کیا نمائش ہے یہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے. کیا دیکھ رہے ہیں لوگ, یہ امیر المومنین بادشاہ ہے مسلمانوں کا, یہ امیر خلیفہ ہے مسلمانوں کا. اونٹ پہ سے اتر جا رہا وہ خلیفہ اور غلام کو اوپر بٹھا دے رہا. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, یہ رسی پکڑ کے چل رہے ہیں امیر المومنین. اللہ اکبر. کیا عاجزی, کیا انکساری ہے. دیکھو آپ, یہ ڈوب گیا انسان تکبر کے اندر. سمجھ میں نہیں آ رہا انسان کو, اندھے ہو گئے تکبر کے اندر. دولت کا تکبر, شہرت کا تکبر, حکومت کا تکبر. بولے امیر المومنین یہ غلام اوپر, آپ رسی پکڑ کے, کیا ہوا؟ بول رہی جب جب میرے دل میں تکبر آنے کا اندیشہ ہوتا, میں غلام کو اوپر بٹھاتا ہوں, میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں. اللہ اکبر. کیا ہوا, ایک دن امیر المومنین ممبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے کھڑے ہو گئے, ممبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے. خطبہ دینا شروع کر دی, تقریر. لوگوں, ایک وقت میں گمراہ لوگوں کے اندر تھا, اللہ نے مجھے ہدایت دی. لوگوں, میں ایک وقت میں بکریاں لے کے جنگلوں میں چرانے جاتا تھا, اللہ مسلمانوں کا خلیفہ بنایا. اچانک لوگ بول رہے ہیں امیر المومنین کو کیا ہو گیا, امیر المومنین اچانک یہ کیا ہوا؟ آپ کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں پہلے گمراہ تھا, بعد میں ہدایت ملی, پہلے میں بکریاں چلاتا تھا, میں ایسا تھا. بولے دل کے اندر خیال آ رہا تھا تکبر کا, آ کر اوقات بتایا عمر کیا تھا پہلے. اللہ اکبر. تکبر نہیں آنا, تکبر ذلت ہے, تکبر رسوائی ہے, تکبر ناکامی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو اب کیا صحابہ کا ماحول تھا. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروا کی پہاڑی ہے نا, صفا مروا, مروا کی پہاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر رہے ہیں. دونوں ملے, ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. عبداللہ بن عمرو بن عاص نکل گئے, چلے گئے آگے. جیسے ہی عبداللہ بن عمرو بن عاص نکلے, عبداللہ بن عمر وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. رو رہی, آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں. ایک شخص آ کے پوچھا, عبداللہ ابن عمر یہ کیا ہو گیا؟ اے ابو عبد الرحمن, کیا ہو گیا آپ کو, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا ابھی میرے ساتھی عبداللہ عمرو بن عبداللہ جو ہے نا, عبداللہ بن عمرو بن عاص ملاقات کر کے گئے. ابھی انہوں نے ایک ایسی حدیث سنائی, دل چھنی ہو گیا. کیا حدیث تھی ذرا بتاؤ ابو عبد الرحمن. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انہوں نے سنائی کہ انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث سن کے رو رہا ہوں. اللہ اکبر. ہمارا خاندان بہت اچھا ہے, تمہارا خاندان خراب ہے. ساس بہو کے مسئلے میں بھی کبھی ہو جاتا تکبر کے طور پہ, بعض ساسوں کے منہ سے یا بعض بہوؤں کے منہ سے ایسا نکل جاتا ہوں گا, دوستوں کے منہ سے, بھائیوں کے منہ سے, سالے بہونے کے بیچ میں بات ہو رہی, تم کیا, تمہاری اوقات کیا, تمہارا خاندان کیا, ہمارا کیا ہے, تمہارا کیا ہے, تمہارا اسٹیٹس کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو یہ کرے, ہم تو وہ کھاتے تھے, تم یہ کھاتے. یہ تکبر کے الفاظ نکالنے سے پہلے ذرا سوچو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا اس کو. کیا کرو؟ عاجزی اختیار کرو. کیا کرو ذرا بولو؟ عاجزی.
من تواضع للہ، جو اللہ کے واسطے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. شریعت نے بتایا تکبر کرنے میں ذلت ہے، انکساری عاجزی کرنے میں عزت ہے. درجے چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اپنے آپ کے درجوں کو بلند کرنا چاہتے ہو، جھک جاؤ، انکساری کی زندگی گزارو، عاجزی کی زندگی گزارو. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں کہ کون جنت میں جانے والا ہے؟ کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کمزور، عاجز اور انکساری کرنے والا جنت میں جانے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ عاجزی کرنے والوں میں ہمارا شمار فرماتے. اللہ جنت والے ہیں عاجز کرنے والے، انکساری کرنے، جھکنے والے، بڑی بات نہیں کرنے والے، ارے انو ارے ہم نہیں بولنا ہے. عاجزی اختیار کرو. عاجزی اختیار کرنے سے پھر اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ اللہ اکبر. جنتی میں تو وہ جائیں گے جو کمزور ہیں، جو عاجزی انکساری اختیار کرنے والے ہیں. کیا میں تمہیں اب جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہر وہ شخص جو تند مزاج، اکڑالو مزاج ہے، جو جھگڑالو مزاج ہے، اور جو تکبر کرنے والا، اکڑ کے چلنے والا، جہنم میں جانے والا ہے. تند مزاج، سخت مزاج، جھگڑالو قسم کا، بات بات پہ جھگڑا کرنے والا، تکبر کرنے والا اور اترا کر رگڑ کر چلنے والا جہنم میں جانے والا. کیا کرنا ہے؟ ضروری ہے کہ انسان تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کسی معاملے میں تکبر نہیں آنا ہے. اسی طریقے سے ایک آخری حدیث سنا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ذرا دیکھو جنت میں جانے کا کیا طریقہ ہوگا، کیا عمل، کیا طریقے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. ذرا دیکھو جنت میں جانے کی خواہش پیدا کرو، جنت میں جانے والے عمل کرنے کی کوشش کرو. حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں 3 باتیں جس شخص پر ہوں گی اور 3 باتیں جس کے اندر نہ ہوں گی وہ شخص جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. 3 باتیں جس کے اندر نہیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا. کہا کیا؟ کہا تکبر، خرض، خیانت. تکبر کرنے والا نہ ہوگا، خیانت کرنے والا نہ ہوگا، اور اس پر خرض نہ ہوگا. ایسی حالت میں جو مرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آج کے اس محفل کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان تکبر کے جملے کہہ دیتا ہے اپنی تعریف کے اندر، اپنے کارناموں کے اوپر، اپنی عبادت، کس پر بھی. وہ جملے اگر تکبر کے ہیں تو اس کے لیے بہت خطرناک انجام ہے. ضروری ہے کہ ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. تکبر کیا، بڑے بول نہیں بولنا کبھی بھی. ایسا بولتے بڑے لوگ، بڑا نیوالا کھا لینا لیکن بڑا بول نہیں بولنا، ایسا بولتے ہیں. بہت پتے کی بات ہے یہ، بہت پتے کی بات ہے. بڑا بول اچھا نہیں ہے، بڑی بات اچھی نہیں ہے. انسان وقتیہ طور پہ تو ہو سکتا لوگوں میں شیخی بگار کر نکل جائے، لیکن وہ بات اگر لکھ دی گئی رجسٹر کے اندر، نام اعمال کے اندر، وبال جان ہوگی کل قیامت کے دن اس کے واسطے. عاجزی اختیار کریے، انکساری اختیار کریے، جھک کر رہنا، عاجزی کے ساتھ رہنا، نرمی کے ساتھ رہنا. نرم دل، نرم بولنے والے اللہ کو پسند ہے. نرم دل، نرم بولنے والے اللہ کو پسند ہے. نرم مزاج لوگ، معاف کرنے والے، تکبر نہیں کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے اللہ کو پسند ہے. غرض کے میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں میرے علم کے مطابق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تکبر جیسے خطرناک گناہ سے ہماری حفاظت فرما. اگر جو ہے جانے انجانے میں ہمارے دلوں کے اندر تکبر ہے، اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما دے. اللہ
اللہ عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر زندگی میں ہم نے کبھی جانے انجانے میں تکبر کیا ہے یا تکبر کی بات کی ہے، اللہ اپنے فضل سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، ساری کبریائی تیرے واسطے ہے، ساری بڑائی تیرے واسطے ہے اللہ۔ ہم تیرے خاکسار، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ ہم سب پر مہربانی فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔